اگر فکر کرنی ہے تو رب کی رضا کی کرو، مخلوق کی رضا کی نہیں، کیونکہ رب کسی کا محتاج نہیں مگر مخلوق رب کی محتاج ہے۔ زندگی میں کوئی ملاقات فضول نہیں ہوتی۔ ہر وہ انسان جسے آپ ملتے ہیں یا تو وہ آپ کی آزمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے اور یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غفلت اور سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ بندہ اپنے رب کی رضا کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اچانک اس کا ماضی اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ گناہ اسے بار بار اپنی طرف پکارتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف سے دور لے جائیں، واپس اسی اندھیری دنیا میں، تاکہ تم شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر پلٹ جاؤ۔ مگر یاد رکھنا، اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ تم اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جسے تم کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ تو تم بس اتنا یقین رکھو کہ جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو، اسے وہ اپنے ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر آئے اور ارادہ رکھتا ہو کہ میں رات کو اٹھ کر نماز پڑھوں گا، پھر اسے ایسی نیند آئے کہ صبح ہو جائے، تو اس کا ثواب اس کی نیت کے مطابق لکھا جائے گا اور اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہوگا۔ کسی کو خود پر اتنا حاوی نہ کر لیں کہ آپ کو لگے کہ زندگی اس کے بغیر رک جائے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ زندگی میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ قریبی سے قریبی لوگ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور بلا شبہ زندگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہر شے جو آپ کھو دیتے ہیں اس کا نعم البدل موجود ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے اللہ کو کھو دیا تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا خسارہ ہے جس کا ازالہ ممکن ہی نہیں۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی رہی۔ انہیں غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو۔ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب سے باری ہے۔ جب راہ ہدایت کے لیے کوئی تمہارے دل کو کھٹکھٹائے تو تم اپنے دل کا دروازہ اچھی طرح کھول لو، کیونکہ ہدایت کبھی کسی انسان کی محتاج نہیں بلکہ انسان ہدایت کا محتاج ہے۔ اگر آپ نے ہر بار ہدایت کو ٹھکرا دیا تو عین ممکن ہے کہ وہ تمہارے دل پر دستک کبھی دے ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، سانسوں کو مہلت نہ ملے، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ جو اپنے رب کے لیے سب کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور پھر جو کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑا ہوتا ہے، اللہ اس کا بہترین بدل عطا کرتا ہے۔ تم کیوں زندگی کی مشکلات پر اتنا غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ خدا اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہی آزماتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے چھپ کر دوسرے لوگوں کی بات سننے کی کوشش کی جبکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں، تو قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا۔ دعائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی، قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں، مگر اپنے مقرر وقت پر۔ خدا تم پر رحم تو کرتا ہے ہر شخص کی اصلیت دکھا کر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم خود پر خود ہی رحم نہیں کرتے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، پھر جہاں ان کا مفاد ختم ہو جاتا ہے وہاں ان کی محبت اور وفاداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے
جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھا کرو، بے شک رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ خدا کی چاہت ہماری چاہت سے لاکھ درجے بہتر ہوتی ہے۔ اسی کی رضا میں راضی ہو جاؤ، زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو اس بات کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں جو آپ نے کبھی بیان ہی نہیں کی۔ مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارو، وہ انہی لوگوں کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوں۔